اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ یوسف پہ گفتگو کریں گے۔ یہ مکی سورت ہے اور ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی 111 آیات ہیں اور اس کا نام یوسف اس لیے ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، جس کو خود قرآن پاک نے احسن القصص کا نام دیا، یعنی تمام قصوں میں سب سے حسین ترین قصہ۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو میں آپ کو وہ بھی سارے بتاؤں گی اور اس کا وظیفہ بھی بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اور کل میں ویڈیو اس لیے اپلوڈ نہیں کر سکی تھی کہ میں نے کل قرآن خوانی گھر میں جو ہے وہ انتظام کیا ہوا تھا، بہت سکون ملا۔ کل کا جو دن تھا میرا اتنا اچھا گزرا کہ میں آپ لوگوں سے بیان نہیں کر سکتی۔ ایسا سکون تھا، ایسی خوشی تھی۔ اصل میں پہلے بھی قرآن خوانی کرواتی تھی، لیکن کچھ ٹائم سے جو تھا وہ بالکل اس سائڈ سے ذہن ہٹ گیا ہوا تھا، تو ایسا کچھ بھی گھر میں نہیں ہوا تھا۔ تو اب جب میں نے قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ پڑھنا سٹارٹ کی اور قرآن پاک کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا پڑھنا، تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کو ہم اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو ہمارے گھر میں پورا مہینے میں ایک دفعہ بھی وہ سورت گھر میں پڑھ لی جائے تو پورا مہینہ آپ کے گھر میں خیر و برکت رہتی ہے۔ تو جس کی وجہ سے میرا فل پچھلے مہینے سے ذہن بنا ہوا تھا کہ میں نے قرآن خوانی جو ہے وہ کروانی ہے، لیکن کیونکہ عرصے کے بعد یہ سٹیپ جو ہے وہ کرنا تھا تو تھوڑا اس میں ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ اللہ کے حکم سے سب بہت اچھا ہو گیا اور اتنا سکون مجھے ملا، میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتی کہ کل میں اتنی خوش تھی کہ بہت مجھے سب اچھا لگ رہا تھا۔ اور میں ویڈیو بھی اس لیے نہیں بنا سکی کیونکہ میرا پورا دن جو تھا وہ اس میں بزی رہا، تو جو گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے تھے ان کو جاتے جاتے جو ہے وہ شام اور بلکہ رات ہی ہو گئی تھی، تو مجھے ٹائم نہیں ملا، میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور پھر میں سو گئی تھی۔ چلیں جی اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں اس صورت کا وظیفہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے خلاصے پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ ابتدائی آیات میں قرآن پر غور و فکر کی تلقین کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا اور اس کو احسن القصص کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی ہر آزمائش پر اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے مدد کا اس میں ذکر ہے، اور جس طرح اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سب کو پیغام تھا کہ جس کی تخلیق ہے اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ تو اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت زیادہ جو ہے وہ آزمائش میں ٹائم گزارا، اور ان پہ بہت سارا ایسا ٹائم آیا جب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ شیطان کے حوالے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے یہ والا پیغام سب کو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں حکم بھی اسی کا ہی ماننا ہے، تو اس وجہ سے ہر جگہ پہ ثابت قدم رہے اللہ کے حکم سے، اور پھر فتح یاب ہوئے۔ تو جب فلسطین میں قحط پڑا اور ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ خریدنے آئے، اس واقعے کا ذکر بھی ہے، اور اہل خانہ سے ان کا ملنا اور خواب میں تعبیر کا پورا ہونا۔ پھر قریش مکہ کو اس واقعے سے تنبیہ ہے، اللہ کی مدد جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی اسی طرح آپ کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا نہیں پتہ ان کے لیے وہ واقعہ بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی خوبصورت ترین قصہ ہے جو ہم آپ کو سنانے لگے ہیں، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کا ذکر وہ اپنے ابا جان سے کرتے ہیں، تو ان کے باپ ان کو منع فرماتے ہیں کہ آپ نے اس خواب کا ذکر جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، کیونکہ ان کو پتا تھا ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں۔ اس میں یہ سبق بھی تھا کہ جب اللہ تمہیں نعمتیں دے تو چھپانے کی کوشش کرنا، کیونکہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ حسد کرتے ہیں تو کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ حسد کا کوئی علاج نہیں بتایا بلکہ صرف پناہ مانگنے کا کہا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی اپنے باپ سے جھوٹ بول کر ساتھ لے گئے اور جا کر ان کو کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ گرنے سے پہلے اپنے پروں پر اٹھا لو۔ وہاں جب ایک قافلہ گزرا تو انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا پانی بھرنے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے ڈول اوپر اٹھایا تو یوسف علیہ السلام نکلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ وہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ اتنا حسین انسان کون ہے۔ اتنی دیر میں ان کے بھائی جو تھے وہ دوبارہ کنویں پہ پہنچ گئے دیکھنے کے لیے کہ یوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو جب انہوں نے یوسف کو دیکھا کہ ان لوگوں نے باہر نکال لیا تو وہ بھاگ کے آئے اور کہا یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟
تو انہوں نے کہا یہ ہم نے کنویں سے نکالا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم اس کو بیچتے ہیں تو تم لوگ اس کو لے جاؤ. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ مصر لے گئے اور مصر کے گورنر نے ان کو خرید لیا تھا. جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی فتنے میں پڑ گئی کیونکہ ان کا حسن جو تھا وہ سورج کی طرح چمکتا تھا. تو زلیخا نے ان کو کمرے میں بند کیا، تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیے اور ان کو گناہ کی دعوت دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا تم چاہتی ہو، اور دیکھا سامنے کہ سب دروازے بند ہیں اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ سب دروازے بند ہیں لیکن میں یہاں سے اس دروازے تک تو بھاگ سکتا ہوں، آگے راستے کھولنا تیرا کام ہے. تو زلیخا کے پاس سے بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف جب گئے تو اللہ کے حکم سے تمام دروازے کھلتے چلے گئے. جب وہ آخری دروازے تک پہنچے تو اسی وقت زلیخا نے ان کو پیچھے سے ایسے پکڑا تو پیچھے سے قمیص پھٹ گئی اور اسی ٹائم پہ ان کا شوہر آ گیا. تو زلیخا نے فوراً پینترا بدلا اور چلاکی دکھائی اور کہنے لگی کہ اس کا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں، اس نے مجھے گمراہ کیا ہے. تو اس کے وہاں موجود ایک بچے نے پھر اس بات کا فیصلہ کروایا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں. تو جب دیکھا گیا تو ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی. اس طرح جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی. اور زلیخا نے اپنی دوستوں کو بلا کر جب اس کی سہیلیوں نے اس سے کہا کہ تم ایک نوکر پہ جو فدا ہو گئی، تو اس نے ان کو چھری اور سیب دے کر بٹھا دیا اور ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا تو ان کی پٹیاں کھول دیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کی دوستیں جو تھیں اس نے چھری جو تھی سیب کی بجائے اپنے ہاتھوں پہ چلا لی. تو تب وہ بولی کہ یہ تھا جس نے مجھے پاگل کیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تھا قید میں ڈال دیا گیا. پھر قید میں ہی اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے ان کو رہائی دلائی اور وہ مصر کے بادشاہ بن گئے. جب ان کے بھائیوں کے ملک میں قحط پڑا تو وہ غلہ خریدنے کے لیے اس ملک میں آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ نقاب میں رہا کرتے تھے کیونکہ ان کا حسن بہت زیادہ تھا، تو ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے. تو ان کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدنے آئے تو ان کے نقاب کی وجہ سے وہ پہچان نہ سکے. اسی طرح وہ وقتاً فوقتاً ان کے پاس آتے رہے اور لاسٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اپنی فیملی سے مل گئے. ان کے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہی وہ ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام نے 40 سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ چاند سورج ستارے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. وہ 11 ان کے بھائی تھے جو انہوں نے ستاروں کی شکل میں دیکھے تھے، اور چاند اور سورج ان کے ماں باپ تھے. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تھا وہ خواب پورا ہوا، اور اس آیت میں وہ تمام قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا اور اس کو احسن القصص کا نام دیا گیا ہے. اب میں اس صورت کا جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اگر کسی شخص کی نوکری ختم ہو جائے یا وہ اپنے عہدے سے معزول ہو جائے، عہدے سے فائر ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ سورہ یوسف کو روزانہ 40 دن تک تلاوت کرے تو انشاءاللہ وہ دوبارہ اپنے عہدے پہ فائز ہو جائے گا یا اس سے بھی اچھی نوکری اس کو مل جائے گی. اس کے بعد اگر کسی کی کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو تو سورہ یوسف کو پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں تو انشاءاللہ وہ حاجت اور وہ ضرورت ضرور پوری ہو جائے گی. اور اس کے بعد اگر کوئی غریب ہے، نادار ہے، اس کے پاس کاروبار نہیں ہے، رزق نہیں ہے، تو وہ سورہ یوسف کو تلاوت کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی تمام مشکل جو ہے وہ آسانی میں بدل دے گا. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بند دروازے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور تمام دروازے کھلتے چلے گئے تھے، اسی طرح اس سورت کی یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ اس کو کسی ایسے کام کے لیے پڑھتے ہیں، کسی ایسی چیز کے لیے پڑھتے ہیں جو بک نہ رہی ہو، جیسے پراپرٹی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ بیچنا چاہتے ہیں اور وہ بک نہ رہی ہو، اس میں آسانی نہ ہو رہی ہو، تو آپ سورہ یوسف کو جو ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 جو ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ جو چیز نہ بکتی ہو وہ بک بھی جائے گی اور آپ کو فائدہ بھی دے کر جائے گی، زیادہ اچھے نفع میں بکے گی. اگر کسی حاملہ عورت کے پاس پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی آسانی اس میں ہوگی. اس کے بعد اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو، بہت پیارا ہو، نیک ہو، تو اس کو چاہیے کہ سورہ یوسف کی تلاوت جو ہے وہ 9 مہینے ہر روز کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بہت خوبصورت اور نیک اولاد سے نوازے گا. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، پاکستان میں امن و امان عطا فرمائے. جتنے بے روزگار ہیں اللہ پاک سب کو احسن اللہ رزقن سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. بے اولادوں کو اللہ
اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں نیک بیٹے عطا فرمائے، جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح بیٹیاں عطا فرمائے، جتنے بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو رزق عطا فرمائے، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔